السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے بھائی، بہت پریشان ہیں آپ؟ تمہیں نہیں پتہ؟ بھائی بتائیے تو صحیح، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ارے بھائی، تم نے سنا نہیں؟ کل قیامت کی سب سے بڑی نشانی ظاہر ہونے والی ہے۔ کیا قیامت کی سب سے بڑی نشانی؟ ہاں بھائی ہاں، قیامت کی سب سے بڑی نشانی۔ کون سی بڑی نشانی؟ کس نے بتایا آپ کو؟ کہاں سے سنا آپ نے؟ ارے بھائی، کل سورج پورب سے نہیں پچھم سے نکلے گا۔ کیا کل سورج پچھم سے نکلے گا؟ ہاں ہاں، کل سورج پچھم سے نکلے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سورج پچھم سے نکلے گا، اور اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بھائی یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، اور ان نشانیوں میں سورج کا پورب کے بجائے پچھم سے نکلنا بھی ہے، اور جب سورج پچھم سے نکلے گا تو پھر اس وقت جتنے بدکار لوگ ہوں گے ان پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لیکن بھائی یہ تو بتائیے، یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی کہ سورج کل پچھم سے نکلے گا؟ بھائی بتاتا ہوں، ذرا سانس تو لینے دو۔ بھائی کل میرے ایک دوست نے مجھے واٹس ایپ پر ایک پوسٹ شیئر کی تھی، اس میں لکھا تھا کہ ہوشیار ہوشیار ہوشیار، کل سورج پورب سے نہیں پچھم سے نکلے گا، کل قیامت کی سب سے بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ اور آخر میں ایک نوٹ بھی لکھا تھا کہ جو اس پوسٹ کو 100 لوگوں کے پاس شیئر کرے گا اسے 1 لاکھ حج کا ثواب ملے گا۔ اور جانتے ہو بھائی، میں اب تک یہ پوسٹ اپنے 1000 دوستوں کو شیئر کر چکا ہوں۔ تب تو بھائی آپ دنیا کے سب سے بڑے حاجی ہو گئے۔ اور نہیں تو کیا، ہم نے حج نہیں کیا تو کیا ہوا، اتنے ڈھیر سارے حج کا ثواب تو ہمیں مل گیا نا۔ اور ہم تو اس طرح کا گولڈن چانس اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں جانے دیتے ہیں۔ اچھا بھائی، کیا آپ نے اپنے دوست سے پوچھا تھا کہ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورج کل پچھم سے نکلے گا؟ اور نہیں تو کیا، بھلا میں کسی کی کہاں سننے والا، جب تک بات دلیل کے ساتھ نہ ہو۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ان کے کسی بہت خاص دوست نے یہ پوسٹ شیئر کیا تھا۔ زبردست۔ اچھا بھائی، ان کے دوست کو کیسے معلوم ہوا کہ کل سورج پچھم سے نکلے گا؟ بتایا تو ان کو ان کے دوست نے، 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 اور کتنا بتاؤں؟ بھائی میرے بھائی، یہ افواہ ہے، افواہ۔ یہ افواہ کیا ہوتی ہے؟ میں کسی افواہ کو نہیں جانتا ہوں۔ حدیث کی بہت بڑی کتاب صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان الشیطان لیتمثل فی صورت الرجل فیأتی القوم فیحدثهم بالحدیث من الكذب فیتفرقون فیقول الرجل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادری ما اسمه يحدث۔ یعنی شیطان آدمی کا بھیس بدل کر لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان سے کوئی جھوٹ بات کہتا ہے، پھر لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے، میں نے یہ بات ایسے شخص سے سنی ہے جس کو چہرے سے میں جانتا ہوں مگر اس کا نام معلوم نہیں۔ ارے بھائی، مان لیا کہ یہ افواہ سنی سنائی بات ہے، پر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں نے اپنے بہت سے دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھڑا دھڑ شیئر بھی کرتے ہیں، اور اس پر وہ بڑے بڑے اسٹیپ بھی لیتے ہیں۔ ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے کہ میرے پڑوس میں ایک آدمی نے صرف سنی سنائی باتوں پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور 5 دن پہلے
اور 5 دن پہلے میرے پڑوس ہی میں ایک شخص نے اپنے سگے بھائی سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ناتا ختم کر لیا، صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے۔ اور ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کا جانی دشمن بن گیا، صرف ایک غلط افواہ کی وجہ سے۔ بھائی صاحب، یہ تو عوام الناس کی بات ہوئی، ہم نے تو بہت سے دانش مندوں اور عقل مندوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی سنی سنائی باتوں پر بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ بھائی صاحب، یہ بتائیے کہ اگر افواہوں اور سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا اتنا ہی برا ہوتا تو پھر یہ دانش مند اور عقل مند ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بھائی، سنی سنائی باتوں پر کان دھرنا اور افواہوں پر یقین کرنا بہت سارے فتنوں کا سرچشمہ اور بہت سے فسادات کو جنم دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے کبھی میاں بیوی آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں، کبھی بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے، کبھی ایک دوست اپنے دوسرے دوست کا جانی دشمن ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائی، اتنا ہی نہیں بلکہ غلط افواہوں اور پروپیگنڈوں کا زہر اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پورا ملک بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے اور لوگوں کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اسلام میں سنی سنائی باتوں پر کان دھرنا اور افواہوں پر یقین کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ کیا سنی سنائی باتوں پر کان دھرنا اور افواہوں پر یقین کرنا بہت بڑا گناہ ہے؟ جی ہاں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ اور جس وقت تم اپنی زبانوں پر ایسی بات لاتے ہو اور تم اپنے منہ سے ایسی بات کرتے ہو جس کا تمہیں پتہ نہیں اور تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، تو جان لو اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث کی کتاب مشکات المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ وہ آدمی جھوٹا ہے جو سنی سنائی باتوں کو دوسروں سے نقل کرے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے ایک پاک سرزمین کی طرف لے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک زنبور ہے جسے اس کے دائیں جبڑے میں داخل کر کے آر پار کر دیتا ہے، پھر اس کے بائیں جبڑے میں داخل کرتا ہے اور آر پار کر دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون آدمی ہے جس پر یہ عذاب ہو رہا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ کذاب ہے جو جھوٹ بولتا تھا اور جھوٹی باتیں نقل کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ جھوٹی بات سارے ملک میں پھیل جاتی تھی۔ اب قیامت تک اس پر یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ بھائی، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا اور اسے دوسروں تک نقل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ بھائی، اب تو میں کبھی بھی بغیر تحقیق کے اور جب تک چھان بین نہ کر لوں ایک پوسٹ بھی شیئر نہیں کروں گا، اور فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی کسی افواہ پر یقین نہیں کروں گا۔ اور میں نے اب تک جو بھی پوسٹ بغیر تحقیق کے شیئر کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ان گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور صدق دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرے اور ہم سب کو حسن عمل کی توفیق بخشے۔ میں عرس مخدومی میں آئے ہوئے تمام مہمانوں اور تمام زائرین سے درخواست کرتا ہوں کہ خدارا آپ افواہوں کے پیچھے ہرگز نہ جائیں اور سنی سنائی باتوں پر کبھی بھی کان نہ دھریں، اور اگر اس طرح کا کوئی پوسٹ آپ پڑھیں تو جب تک اپنے علماء اور مشائخ کرام سے تحقیق نہ کر لیں اس کو آگے ہرگز شیئر نہ کریں، اور خاص کر دین کے معاملے میں
واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا، گوگل یا یوٹیوب وغیرہ پر انہی علماء کرام اور مشائخ عظام کے بیانات کو سنیں جو سنی صحیح العقیدہ اور اہل علم صوفیاء کے مسلک پر ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں جس میں آپ نے اپنی امت کو وصیت فرمائی، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ عن قریب اندھے اور بہرے فتنے ہوں گے، یعنی ایسے فتنے جو لوگوں کو اندھا بہرا کر دیں گے۔ لوگ اس وقت نہ حق دیکھیں گے نہ حق سنیں گے، لوگوں کی مت ماری جائے گی، اور اس وقت حق ایسا مشتبہ ہو جائے گا کہ نظر نہ آئے گا، اور کچھ لوگ جو بظاہر دین کی طرف بلانے والے ہوں گے مگر حقیقت میں وہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے۔ جو ان کی باتوں کو سنے گا وہ مستحق عذاب نار ہوگا، اور فرمایا کہ ایسے حال میں درخت کی جڑ دانت سے پکڑ لینا، یعنی پتے کھا کر زندگی گزار دینا، مگر ان میں سے کسی کی پیروی ہرگز نہ کرنا۔ اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور سوشل میڈیا کے دجالی فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ اور ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب کرے۔ ٹھیک ہے بھائی، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، ان سب باتوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔